بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ کاشان کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے کمرے میں سپر فیاض اپنے چاروں ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ سپر فیاض اس بار اپنے ساتھ انسپکٹر رضا کی بجائے انسپکٹر راشد اور اس کے سیکشن کے 3 آدمی لے کر آیا تھا۔ انسپکٹر راشد کے انتخاب کی وجہ تو یہ تھی کہ انسپکٹر راشد ملٹری انٹیلیجنس میں کام کر چکا تھا، لیکن ایک حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ گو اب وہ ٹھیک تھا، لیکن ملٹری کے میڈیکل بورڈ نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے فارغ کر دیا تھا۔ تب سے وہ سول انٹیلیجنس میں شامل ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بہرحال انسپکٹر رضا کے سامنے اس رستم خان نے سپر فیاض کے چہرے پر تھپڑ مارے تھے، اس لیے اب وہ انسپکٹر رضا کو ساتھ نہ رکھنا چاہتا تھا۔ سپر فیاض نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا، اور یہ میک اپ انسپکٹر راشد نے کیا تھا، کیونکہ اسے ملٹری انٹیلیجنس میں اس کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ انسپکٹر راشد کا سیکشن ویسے بھی دارالحکومت میں اسلحے کے اسمگلروں کے خلاف کام کرتا رہتا تھا، اس لیے سپر فیاض کا خیال تھا کہ یہ مشن بھی بہرحال انسپکٹر راشد کے سیکشن سے ہی متعلق ہے۔ اس نے کاشان روانہ ہونے سے پہلے انسپکٹر راشد کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کی تھی، اور اسے تمام صورتحال بتا کر اسے ہدایات دی تھی، جس پر انسپکٹر راشد نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس مشن میں سپر فیاض کو ہر صورت میں کامیاب کرائے گا۔ اسے ایسے مشنز کا کافی طویل تجربہ تھا، اور اپنے ساتھی کا انتخاب انسپکٹر راشد نے خود کیا تھا۔ بہرحال یہ اس کے سیکشن کے ہی آدمی تھے۔ سپر فیاض نے میک اپ میں اپنا نام صرف سپر رکھ لیا تھا۔ سپر، سب سے پہلے تو ہمیں اس ہیڈ کوارٹر کا جائزہ لینا ہے، تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کس انداز میں کرنا چاہیے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ سنیں انسپکٹر راشد، مجھے یہ جائزے وغیرہ کا کام پسند نہیں ہے۔ ہم نے یہاں 2 سال نہیں رہنا کہ ہم جائزہ لیتے پھریں، اس لیے اسے فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اس رستم خان کا سراغ لگانا ہے۔ وہ ہاتھ آ جائے تو پھر اس سے سارے راز حاصل کر کے ہم اس ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر دیں گے، سپر فیاض نے کہا۔ لیکن سپر، مسئلہ یہ ہے کہ رستم خان کے گرفتار یا غائب ہوتے ہی ان کا پورا گروپ الرٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا ناممکن ہو جائے گا، انسپکٹر راشد نے کہا۔ سنو میری بات سنو، ہم نے وہاں جا کر حملہ نہیں کرنا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم 4 افراد جا کر وہاں لڑتے بھرتے رہیں۔ ہم نے ان کے بڑوں کو پکڑنا ہے۔ باقی رہا ہیڈ کوارٹر، تو اس پر تو ہم فوج کی مدد سے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ہم سرکاری آدمی ہیں، ہم کوئی پرائیویٹ جاسوس نہیں ہیں کہ سب کام ہم نے خود ہی کرنے ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ تو انسپکٹر راشد نے ایک طویل سانس لیا۔ آپ نے پہلے تو یہی کہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کرنا ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ ہاں، پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہمیں خواہ مخواہ فلمی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ان بڑوں کو پکڑنا ہے، اور پھر باقی کام سرکاری سطح پر کر لیا جائے گا، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سپر، میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے واقعی دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ تو سپر فیاض کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اب تم بتاؤ کہ رستم خان اور سردار خان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ ظاہر ہے باس، اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، 1-2 روز تو لگ جائیں گے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ 1-2 روز؟ پھر وہی بات، میں یہ کام فوری کرنا چاہتا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ سر، فوری کام تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ہانی مون ہوٹل جائیں، اور پھر وہاں سے اس کا سراغ لگاتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے جائیں، پھر جہاں بھی وہ ہاتھ لگے اسے پکڑ لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ پہلے ہی قدم پر اسے معلوم ہو جائے گا، اور پھر اس کے آدمی ہمارے خلاف ایکشن شروع کر دیں گے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ ہم ان مجرموں سے اگر ڈر کر بیٹھ گئے تو پھر ہم 100 سال بھی یہ مشن مکمل نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہے کہ میں ہنی مون ہوٹل جا کر اس کا پتہ کرتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سمیت وہی نگرانی کرو، اور اگر ضرورت محسوس کرو تو مداخلت کرو، ورنہ نہیں، سپر فیاض نے کہا۔ سر، میرا خیال ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، جبکہ میرے آدمی ہماری نگرانی کریں، اس طرح کام زیادہ اچھے انداز میں ہو سکتا ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم نے میرے کام میں مداخلت نہیں کرنی، سپر فیاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر راشد نے کہا۔ تو پھر جاؤ اور کسی پراپرٹی ڈیلر اور کار ڈیلر کے ذریعے کوئی رہائش کا ارینج کرو، اور کار بھی لو، پھر ہم اپنا ایکشن شروع کر دیں گے، سپر فیاض نے کہا۔ اس کا انتظام میں پہلے ہی کر چکا ہوں باس، مجھے معلوم تھا کہ اس کی ضرورت پڑے گی، میں نے دارالحکومت سے ہی اس کا انتظام کر لیا تھا۔ یہاں کی ایک کالونی ہے، راحت کالونی، اس میں ایک کوٹھی کی چابیاں ہمیں مل سکتی ہیں، اس میں 2 کاریں بھی موجود ہیں اور ضروری اسلحہ بھی، انسپکٹر راشد نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، بس میں ایسے ہی کام چاہتا ہوں، اسی طرح فوری۔ چلو پھر اٹھو،
ویسے اگر تم پہلے بتا دیتے تو ہم براہ راست وہیں چلے جاتے، سپر فیاض نے کہا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نگرانی چیک کرنا چاہتا تھا، انسپکٹر راشد نے کہا۔ نگرانی؟ کیا مطلب؟ ہماری نگرانی کیوں ہوگی؟ سپر فیاض نے حیران ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ الرٹ ہوں اور یہاں آنے والے اجنبی افراد کی نگرانی کر رہے ہوں۔ یہ چھوٹا شہر ہے، اس لیے اجنبی افراد کی نگرانی بہرحال کی جا سکتی ہے، انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا معلوم ہوا ہے؟ سپر فیاض نے پوچھا۔ نگرانی نہیں ہو رہی، اس لیے اب ہم کوٹھی جا سکتے ہیں، انسپکٹر راشد نے کہا تو سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کار اس رہائشی پلازا کی پارکنگ میں روکی جس میں صدیقی کا فلیٹ تھا، اور پھر کار سے اتر کر وہ بلڈنگ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بلڈنگ کے مین گیٹ سے نکلنے والے ایک آدمی کو دیکھ کر چونک پڑا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور واپس اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار میں بیٹھتے ہی کار کے ڈیش بورڈ سے ماسک میک اپ کا باکس نکالا، اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھپکا اور اسے ایڈجسٹ کر دیا۔ اس نے یہ کام اس قدر تیز رفتاری سے کیا تھا کہ شاید ہی کوئی اس کی اس حرکت کو مارک کر سکا ہو۔ البتہ عمران کی نظریں اسی لمبے ترنگے آدمی پر جمی ہوئی تھیں جسے بلڈنگ سے نکلتے دیکھ کر عمران چونکا تھا۔ یہ کارمن نژاد تھا، اس کے جسم پر سوٹ تھا اور وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا پارکنگ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ کارمن سیکرٹ سروس کا معروف ایجنٹ گوسٹان ہے۔ گوسٹان بھی اسے اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے عمران نے نہ صرف فوری طور پر موڑ گیا تھا بلکہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے چہرے پر ماسک میک اپ بھی کر لیا تھا۔ گوسٹان اس کی کار کے قریب سے گزرتا ہوا ایک طرف موجود سیاہ رنگ کے نئے ماڈل کی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ایک سرسری سی نظر عمران پر بھی ڈالی تھی، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ گوسٹان کارمن کا انتہائی منجھا ہوا اور خطرناک ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، اس لیے عمران اسے یہاں اس طرح اچانک دیکھ کر چونک پڑا تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ گوسٹان یہاں اپنی اصل شکل میں کیوں گھوم پھر رہا ہے، کیونکہ بہرحال گوسٹان بھی جانتا تھا کہ پاکیزیہ کے دارالحکومت میں عمران بھی رہتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر پہچان جائے گا۔ اس سے عمران نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگایا تھا کہ گوسٹان کا یہاں لازماً کوئی ایسا مشن ہے جو حکومت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح اصل شکل میں گھومنے پھرنے کا رسک نہ لیتا۔ لیکن اس کے باوجود گوسٹان کی دارالحکومت میں موجودگی عمران کے نزدیک بہرحال تشویش انگیز تھی، اس لیے عمران نے صدیقی سے ملاقات کی بجائے اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گوسٹان سیاہ رنگ کی کار میں بیٹھا اور چند لمحوں بعد کار مڑ کر پلازا کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر بائیں طرف کو مڑ گئی تو عمران نے کار اسٹارٹ کی، اور چند لمحوں بعد اس نے بھی کار کو کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکال کر اسی طرف موڑ دیا جدھر گوسٹان کی کار گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے گوسٹان کی کار کو چیک کر لیا۔ اسے چونکہ معلوم تھا کہ گوسٹان سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس لیے اس نے انتہائی محتاط انداز میں اس کا تعاقب شروع کیا تاکہ گوسٹان کو شک نہ پڑ سکے۔ لیکن مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یا تو گوسٹان کو تعاقب کی پرواہ نہیں ہے یا پھر اسے تعاقب کا خیال تک نہیں ہے۔ گوسٹان کی کار ایک مضافاتی کالونی میں داخل ہو کر ایک کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی۔ عمران نے اپنی کار کافی پیچھے ہی ایک ریستوران کی پارکنگ میں اس طرح موڑ کر روک دی کہ دیکھنے والا یہی سمجھے کہ عمران اس ریستوران میں بیٹھنے کے لیے آیا ہے، جبکہ وہ اسے چیک کرتا رہے۔ چند لمحوں بعد کوٹھی کا پھاٹک کھلا اور کار اندر چلی گئی تو عمران کار سے نیچے اترا اور کار لاک کر کے وہ بجائے ریستوران میں جانے کے اس طرح آگے بڑھنے لگا جیسے وہ اسی کالونی کا رہائشی ہو اور ویسے ہی ٹہلنے کے لیے باہر آیا ہو۔ اس کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک نظر کوٹھی کے ستون پر موجود نیم پلیٹ پر ڈالی، لیکن وہاں نام کی بجائے کوٹھی کا نمبر اور نیچے کالونی کا نام درج تھا۔ عمران اطمینان سے آگے بڑھنے لگا، لیکن ابھی اس نے 10-12 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ اچانک اسے اپنے عقب سے آواز سنائی دی، جناب ایک منٹ۔ بولنے والا مقامی ہی تھا۔ عمران مڑا تو اس کی طرف ایک نوجوان بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جی فرمائیے، عمران نے اس کے قریب آنے پر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے دوست گوسٹان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کا نام علی عمران ہے نا؟ اس نوجوان نے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ جس طرح عمران نے گوسٹان کو دیکھ لیا تھا اس طرح گوسٹان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ اس انداز میں کار چلاتا رہا تھا جیسے تعاقب سے بے نیاز ہو، حالانکہ وہ عمران کو باقاعدہ چیک کرتا رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ اب کسی قسم کی حیرت ظاہر کرنا یا عمران ہونے سے انکار کرنا حماقت تھی۔ ادھر کوٹھی میں موجود ہیں، آئیے تشریف لائیے، نوجوان نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران بھی ایک طویل سانس لیتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا، البتہ اس نے گردن میں چٹکی بھر کر ایک جھٹکے سے ماسک اتار دیا کیونکہ سڑک پر اس وقت کوئی ٹریفک موجود نہ تھی
اور پھر جب تک وہ اس نوجوان کے پیچھے کوٹھی کے پھاٹک تک پہنچتا وہ ماسک کو طے کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال چکا تھا۔ آئیے تشریف لائیے، نوجوان نے چھوٹے کھلے پھاٹک کے قریب پہنچ کر مڑ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ نوجوان بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ نوجوان نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر تقریباً کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ظاہر ہے چند لمحوں بعد ہی کسی کی شکل اور بال اس حد تک تبدیل ہونے کا اس نوجوان کے ذہن میں تصور بھی نہ تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ماسک میک اپ کیا ہوا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ نوجوان نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ اندر کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے بھی ظاہر ہے کہ اس کی پیروی کی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ تشریف لے جائیے، نوجوان نے کہا تو عمران نے بند دروازے کو ہاتھ سے دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے کرسی پر گوسٹان بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ خوش آمدید عمران، بڑے طویل عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے، گوسٹان نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ شکریہ، لیکن تم نے مجھے پاکیزہ آنے کی اطلاع نہیں دی، ورنہ میں تمہیں ایئرپورٹ پر ہی خوش آمدید کہتا، عمران نے مسافہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے دراصل خیال ہی نہ رہا تھا، اب تمہیں پلازا میں دیکھ کر مجھے تمہارا خیال آیا، پھر تم نے مجھے دیکھ کر ماسک میک اپ کیا اور پھر میرا تعاقب شروع کر دیا، تو میں نے سوچا کہ اس طرح تو خواہ مخواہ کوئی چکر چل پڑے گا، اس لیے تم سے ملاقات کر کے بات چیت کر لی جائے۔ میں نے راستے میں تمہیں اس لیے نہ چھیڑا تھا کہ اس طرح اطمینان سے بات نہیں ہو سکتی تھی، گوسٹان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لیے میں دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس پہ جوس کے 2 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک گلاس گوسٹان اور ایک عمران کے سامنے رکھا اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شراب نہیں پیتے، اس لیے میں نے جوس کا پہلی ملازم کو کہہ دیا تھا، گوسٹان نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، لیکن تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے باعث حیرت ہے، عمران نے اپنے سامنے رکھا ہوا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں دراصل یہاں نجی طور پر آیا ہوں، میں کسی مشن کے سلسلے میں نہیں آیا، گوسٹان نے کہا۔ لیکن تمہاری بیوی تو موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گوسٹان بے اختیار چونک پڑا۔ بیوی؟ کیا مطلب؟ گوسٹان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نجی معاملہ تو شادی ہی ہو سکتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو گوسٹان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ نہیں، ایک ہی کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، نجی سے میرا مطلب ایک پرائیویٹ پارٹی کا کام تھا، گوسٹان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کسی پرائیویٹ پارٹی کو اگر کسی کام کے لیے گوسٹان جیسے معروف سیکرٹ ایجنٹ کی ضرورت پڑ جائے تو بہرحال ہمارے لیے نجی نہیں ہو سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں بزنس کے ایک سودے کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اس سودے میں ایک اور پارٹی بھی دلچسپی لے رہی ہے، لیکن ہماری پارٹی کی آفر منظور کر لی گئی ہے، اب مال کی ڈیلیوری لینی ہے، جبکہ دوسری پارٹی کی طرف سے خطرہ ہے کہ وہ مال کی ڈیلیوری پر زبردستی قبضہ نہ کر لے، اس لیے میری خدمات حاصل کی گئی ہیں، گوسٹان نے جواب دیا۔ پھر کام ہو گیا یا ابھی ہونا ہے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی ڈیلیوری لینی ہے، گوسٹان نے جواب دیا۔ اسلحہ ہے یا منشیات؟ عمران نے کہا تو گوسٹان بھی اختیار چونک پڑا۔ ارے نہیں، نہ اسلحہ اور نہ منشیات، میں ایسے کاموں میں کیسے ملوث ہو سکتا ہوں، مشینری ہے، گوسٹان نے جواب دیا۔ کس قسم کی مشینری؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مجھ پر یقین کرو کہ میں کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتا، گوسٹان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کارمن سے پاکیزہ میں مشینری تو منگوائی جاتی ہے، لیکن پاکیزہ سے مشینری کارمن لے کر جانا، اور پھر مشینری بھی ایسی کہ جس میں نہ صرف 2 پارٹیاں دلچسپی لے رہی ہوں بلکہ ایک پارٹی اس کے تحفظ کے لیے سیکرٹ ایجنٹ کو بھی ہائر کر لے، ایسی کون سی مشینری ہو سکتی ہے؟ عمران نے جواب دیا۔ سوری، یہ چونکہ بزنس سیکرٹ ہے اس لیے میں نہیں بتا سکتا، بہرحال یہ کام نہ ہی غیر قانونی ہے اور نہ ہی غلط، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوسٹان نے کہا۔ اوکے، کب تک رہو گے یہاں؟ عمران نے پوچھا۔ بس صرف 2-3 روز، اس کے بعد واپسی ہو جائے گی، گوسٹان نے کہا۔ پھر میری طرف سے آج رات ڈنر کی دعوت قبول کرو، عمران نے کہا۔ شکریہ، لیکن میں مصروف رہوں گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں، البتہ وعدہ کہ پھر کبھی یہاں آیا تو ضرور تمہاری دعوت کھاؤں گا، گوسٹان نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اجازت، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو گوسٹان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ کر آؤں، ویسے میری درخواست ہے کہ عمران کہ تم میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرو گے اور نہ ہی تعاقب وغیرہ کرو گے، کیونکہ اس طرح میری توجہ بڑھ جائے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا، گوسٹان نے کہا۔ اوکے، وعدہ رہا، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تمہارا یہ بزنس سیکرٹ پاکیزہ کے ملکی مفاد کے خلاف ہوا تو پھر یقیناً مجھے مداخلت کرنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، گوسٹان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا۔
اور پھر واقعی گوسٹان اسے پاٹک تک چھوڑنے آیا اور عمران اس سے مسافہ کر کے کوٹھی سے باہر نکلا اور تیز قدم اٹھاتا اسی ریستوران کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کی پارکنگ میں اس کی کار موجود تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا ایک بار پھر صدیقی کے فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس مشینری کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی ڈیلیوری کے لیے گوسٹان جیسے ایجنٹ کو ہائر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ گوسٹان اس رہائشی پلازا میں کس سے ملنے گیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اس پلازا تک پہنچتے پہنچتے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف گوسٹان کی نگرانی کرے گا بلکہ پلازا میں اس آدمی کو بھی ٹریس کرے گا جس سے ملاقات کے لیے گوسٹان وہاں گیا تھا۔ چنانچہ پلازا کی پارکنگ میں کار روک کر وہ نیچے اترا اور پھر تیز قدم اٹھاتا وہ سیدھا استقبالیہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ پلازا کی انتظامیہ کی طرف سے استقبالیہ اس کے لیے بنایا گیا ہے کہ پلازا میں آنے جانے والوں کو وہاں رہائشی افراد کے سلسلے میں ان کی مطلوبہ معلومات مہیا کی جا سکیں۔ وہاں کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے جناب، لڑکی نے عمران کے کاؤنٹر کے قریب پہنچتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کب سے یہاں ڈیوٹی پر ہیں؟ عمران نے پوچھا تو لڑکی اس کا سوال سن کر بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، شاید اسے عمران سے اس سوال کی توقع ہی نہ تھی۔ جی مجھے 4 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ میں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جسے یہاں ڈیوٹی دیتے ہوئے کم از کم 2 گھنٹے گزر گئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران شفٹ تبدیل ہو چکی ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ اوہ فرمائیے، کیسی معلومات؟ لڑکی نے ایک بار پھر چونک کر پوچھا۔ ایک کامن نژاد غیر ملکی اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے یہاں آئے تھے، مجھے ان سے ضروری کام ہے لیکن وہ مل نہیں رہے، اس لیے میں ان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں جس سے ان نے ملاقات کی ہے تاکہ میں ان سے ان کا موجودہ پتہ معلوم کر سکوں۔ عمران نے کہا۔ جی کیا نام تھا ان کا؟ لڑکی نے سامنے پڑا ہوا رجسٹر کھولتے ہوئے پوچھا۔ ان کا نام تو گوسٹان ہے، لیکن کیا یہاں معلومات کے لیے نام پتہ بھی بتانا پڑتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، صرف ان غیر ملکیوں کو جو یہاں کے کسی رہائشی سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ ایسا ہمیں مقامی انتظامیہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ لڑکی نے رجسٹر کے اوراق پلٹتے ہوئے جواب دیا اور عمران نے اسبات سر ہلا دیا۔ جی ہاں، گوسٹان صاحب نے یہاں کمرہ نمبر 112 تیسری منزل میں رہنے والے ایک آدمی آصف خان سے ملاقات کی ہے۔ لڑکی نے ایک اندراج دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا یہ آصف خان یہاں کے مستقل رہائشی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، گزشتہ 1 ہفتے سے یہاں رہ رہے ہیں، پہلے ان کا یہ فلیٹ بن رہا تھا۔ لڑکی نے جواب دیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی کا فلیٹ 4تھی منزل پر تھا، لیکن عمران تیسری منزل پر ہی اتر گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ کمرہ نمبر 112 کے سامنے تھا، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے ماسٹر کی نکال کر اس نے چند لمحوں بعد دروازہ کھول لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر لائٹر جلا کر اس نے فلیٹ کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن فلیٹ میں سوائے فرنیچر کے اور کوئی چیز بھی موجود نہ تھی، نہ ہی الماری میں کوئی سامان تھا اور نہ کسی قسم کا کوئی بیگ۔ پورے فلیٹ کی تلاشی لینے کے بعد عمران واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظریں ایک کمرے کے کونے پر پڑی۔ وہاں پر ایک ردی کی ٹوکری پڑی تھی جس کے اندر چند کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹوکری کو فرش پر الٹ دیا۔ ان کاغذات میں سے البتہ ایک کارڈ کے پھٹے ہوئے 2 حصے مل گئے۔ اس نے ان حصوں کو جوڑا تو وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کارڈ پر سیاہ گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی اور نیچے انگریزی میں لفظ سردار لکھا ہوا تھا۔ عمران نے اسے پلٹ کر دیکھا، لیکن دوسری طرف خالی تھی۔ عمران نے کارڈ کو جیب میں ڈالا اور دوسرے کاغذات کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور پھر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اسے ہنی مون کے الفاظ اور کاشان چھپا ہوا نظر آ گیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے وہ کاغذ بھی جیب میں ڈالا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے باقی کاغذات ٹوکری میں ڈالے اور ٹوکری کو اسی جگہ پر رکھ کر وہ فلیٹ سے باہر آ گیا۔ ماسٹر کی مدد سے اس نے جس طرح لاک کھولا تھا اسی طرح بند کر دیا اور ایک بار پھر وہ فلیٹ کی لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اب صورتحال کچھ اس کی سمجھ میں آنے لگ گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔